اکابرین امت نے جس انداز سے خراج تحسین آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے ڈاکٹر صاحب، پہلے تو اس پہ بھی گفتگو کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ کی جو القابات ہیں، کیونکہ ایک لقب کا ذکر آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اسی تسلسل میں کہ رہتی دنیا تک جن خوبصورت القابات سے دنیا آپ کو پکارتی رہے گی، ظاہر وہ اپنی جگہ ایک نظیر ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 1314ویں سالگرہ ہے۔ اللہ رب العزت ساری امت کے لیے اس میں سے خیر پیدا فرمائے اور اہل بیت کی محبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے دلوں میں قائم فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ میں اکابرین امت کے اقوال کی روشنی میں ہی القابات عرض کرتا ہوں تاکہ دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں۔ آپ کے 3 القابات جو زیادہ مشہور ہیں، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کاظم، اس کے علاوہ جو آپ نے انٹرو میں کہا عبد صالح، عبد صالح، کاظم، اور تیسرا ہے باب و قضاء الحوائج۔ یہ 3 آپ کے القابات زیادہ مشہور ہیں۔ اکابرین امت میں اور خاص طور پہ ائمہ اہل سنت نے آپ کی جو تعریف کی ہے اس حوالے سے میں چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے حضرت امام محمد بن طلحہ الشافعی، اس کے علاوہ ابن جوزی نے، حتیٰ کہ ابن کثیر نے بھی آپ کی تعریفات کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ابن حجر مکی الہیتمی، جن کا تذکرہ کی انٹرو میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں امام زاہبی بھی نظر آتے ہیں، لیکن محمد بن طلحہ الشافعی نے اپنی کتاب جس کا نام ہے مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول، اس میں انہوں نے جو چند جملے لکھے وہ کہتے ہیں هو الامام، کہ وہ امام ہیں۔ یہ آج نہیں انہیں کوئی امام کہتا، لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ آپ امام کا لقب کیوں بولتے ہیں؟ سارے ائمہ اہل سنت کا 1400 سال میں یہ طرز تحریر بھی رہا ہے اور گفتگو میں بھی اسی طرح وہ بیان کرتے رہے، کہتے ہیں هو الامام۔ یہی امام زاہبی نے لکھا، یہی ابن کثیر نے لکھا، یہی ابن جوزی نے لکھا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں هو الامام کبیر القدر عظیم الشان، جتنی ان کی قدر ہے اتنی کسی اور کی نہیں، جو آپ کی شان ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ الکبیر مجتہد، آپ اپنے زمانے میں سب سے بڑے مجتہد تھے۔ الجاد فی الاجتہاد، اور اجتہاد میں جتنی آپ کوشش کرتے تھے نا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، وہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں کرنے والا تھا۔ یہ نہیں جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا نا، جو نسب ہے، جو آل ہونا، یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، لیکن آپ نے اپنے حسب سے بھی ثابت کیا ہے۔ آپ نے، اور وہ اجتہاد کہاں کرتے تھے؟ علم میں بھی، معرفت میں بھی، کمال میں بھی، فضل میں بھی، تبلیغ میں اور عبادت میں بھی آپ کی طرف سے اجتہاد ہوتا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا المشہور بالعبادہ، سارے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آپ عبادت میں جس طرح مشہور تھے اس طرح کوئی اور نہیں تھا۔ المواظب علی الطاعات، اور رسول اللہ کی سنتوں کی اطاعت میں جتنا آپ مواظبت یعنی ہمیشگی اختیار کرتے تھے، اتنے کوئی اور اس زمانے میں آپ کے ہم اثر لوگوں میں کوئی اور بھی ایسا نہیں تھا۔ آپ کوئی ایک سنت کو بھی ترک نہیں کرتے تھے، حالانکہ آپ نسب میں سے، آل میں سے تھے۔ لوگ آج فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن امام کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے آپ سنتوں میں بھی اس حد تک اطاعت کے درجے پہ فائز تھے۔ المشہود لہ بالکرامات، جنید بھائی گزارش یہ ہے جب اطاعت اس درجے پہ ہو جائے، فرائض کی ادائیگی اس درجے پہ ہو جائے، پھر میرا رب کرامات اور عجائبات کی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، وہ بھی انہیں نصیب ہوا۔ اور آپ کی راتیں کیسی گزرتی تھیں؟ یبیت اللیل ساجدا وقائما ویقطع النہار متصدقا وصائما، رات گزرتی تھی کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی تلاوت میں، اور دن کیسے گزرتا تھا؟ کبھی صدقہ کرتے ہوئے اور کبھی روزے کی کیفیت میں، روزہ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے 3 القابات ہیں، یہ میں امام محمد بن طلحہ الشافعی کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں 3 القابات ہیں۔ پہلا ہے کاظم، وہ لقب آپ کا کیوں ہے؟ لفرط حلمہ وتجاوزہ عن المعتدین علیہ سمی کاظما، آپ کے اندر اتنا حلم تھا اور آپ زیادتی کرنے والوں سے اس حد تک تجاوز فرمایا کرتے تھے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا اور حضرت نے فرمایا کہ اختیار ہونے کے باوجود تجاوز فرمایا کرتے تھے، اس لیے زمانہ آپ کو کاظم کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ یعنی ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ کوئی اگر برائی ان کے ساتھ کرتا اور آپ کو پتہ چل جاتا تو آپ پلٹ کے اس کو سونا چاندی تو تحائف بھیجا کرتے، بالکل ایسے، کیسی بات ہے۔ بلکہ حضرت شافعی ارشاد فرماتے ہیں کانا یجازی المسیء باحسانہ الیہ وکانا یقابل الجانی بعفوہ عنہ، یعنی آپ کے اندر یہ کردار میں یہ جان موجود تھی کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرتا آپ جواب احسان کے ساتھ دیتے تھے، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا جو آپ کا مجرم ہوتا، ویقابل الجانیہ، جو مجرم ہوتا زیادتی کرنے والا ہوتا آپ معاف فرما دیا کرتے تھے، اور معافی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ جو بدلے
کی ایک صورت پیدا کرتے تھے، یہ نہیں کہ جتنی اس نے زیادتی کیا اسے بڑھ کے کرتے، آپ معاف فرما دیا کرتے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ كَانَ يُسَمَّى بِالْعَبْدِ الصَّالِحِ، آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ سارا زمانہ آپ کو عبد صالح کے لقب سے یاد کرتا تھا۔ وَيُعْرَفُ بِالْعِرَاقِ بِبَابِ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ، اور سارے عراق میں آپ باب و قضاء الحوائج کے لقب سے مشہور تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِنَجْهِ مَطَالِبِ الْمُتَوَسِّلِينَ إِلَى اللَّهِ بِهِ، کیونکہ آپ کے واسطے سے جو بھی اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتا تھا میرا رب اس کے دامن کو بھر دیا کرتا تھا۔ بلکہ اکابرین نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ ظاہری طور پر تشریف فرماتے تب بھی باب الحوائج، اور آج ان کا روضہ اطہر جو ہے وہ بھی جو ہے سراپا باب الحوائج ہے۔ میں یہ جملہ ایک عرض کرنا چاہوں گا، یہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ احمد القطعی یہ روایت کرتے ہیں ابو علی الخلال سے جو حنبلی ہیں، شیخ الحنابلہ ہیں، ان کا ایک جملہ وہ کہتے ہیں ما اہمنی امر فقصدت قبر موسیٰ بن جعفر، جب بھی زندگی میں کبھی مشکل آئی ہے نا تو میں موسیٰ بن جعفر کی قبر کا ارادہ کر لیتا ہوں، وہاں جا کے ان کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ سے مانتا ہوں، فتوسلت بہ الا سہل اللہ لی ما احب، جو مانگتا ہوں ان کے وسیلے سے میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے۔